بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً زکوٰۃ کے بہت سے مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ آگے آپ حضرات کے سامنے اور بھی تفصیل زکوٰۃ کے سلسلے میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ زکوٰۃ 4 مالوں پر فرض ہے: سونا، چاندی اور کیش اور مال تجارت۔ زیور کے سلسلے میں، سونے کے سلسلے میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ زیور چاہے پہننے کے لیے رکھا گیا ہو، چاہے جو ہے کسی اور استعمال میں اس کو رکھا گیا ہو، سونا اور چاندی کسی بھی طریقے سے اپنے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے استعمال کا ہو، بغیر استعمال کے رکھا گیا ہو، اس سب پر، یا بینک میں رکھا گیا ہو، لاکر میں رکھا گیا ہو۔ ہاں، البتہ اس بارے میں ایک بات ہے کہ رہن اگر رکھی ہوئی چیز ہے، زیور اگر گروی رکھ دیا گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہن رکھنے والے پر بھی اور رکھوانے والے پر بھی، دونوں پر بھی زکوٰۃ اس میں نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں بھی یہ بھی عرض کر دی جائے یہاں کہ زیورات میں سے سونا اور چاندی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ہیرے اور موتی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب اس میں ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اس پر کیوں ہے اور اس پر کیوں نہیں ہے۔ اور ایک بات فقہا نے بتلائی ہے کہ جو مال نامی ہوتا ہے، یعنی جس مال کی ملکیت ویلیو بڑھتی رہتی ہے اور گھٹتی رہتی ہے، جو مال بڑھنے کے لیے ہوتا ہے، جس مال میں نمو ہوتا ہے، بڑھوتری اور ترقی ہوتی ہے، ایسے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اللہ نے فرض کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی اس میں زکوٰۃ کا حصہ نہیں ادا کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی بات کہی گئی ہے۔ اور جو مال زکوٰۃ کا باقی مال میں مل جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ سارے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1000 روپے میں 25 روپے اور 10,000 میں 250 اور 1,00,000 میں 2,500 روپے نکالنا بڑا آسان ہے۔ یہ اللہ نے سارا مال دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کہتے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں سال میں 1 مرتبہ دے دو تو ہم کو دینا ضروری اور فرض تھا، اس لیے کہ دیا ہوا مال اسی کا ہے۔ جیسا کہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ ہماری جانوں اور مالوں کو خرید چکے ہیں، لہٰذا خریدنے کے باوجود یہ اللہ کا ہم پر رحم ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ اللہ اگر کہتے کہ ہماری جان دے دی جائے اور ہمارا مال سارا خرچ کر دیا جائے تو تب بھی انسانوں پر ظلم نہیں تھا بلکہ یہ حق تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے خریدار ہو چکے ہیں۔ اور جو چیز جو آدمی خرید لے اس میں اس کو استعمال کرنے کا، تصرف کا جس طرح چاہے حق ہوتا ہے، کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ زیورات کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ ہیرے اور جواہرات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بیچنے کے لیے رکھی گئی ہے ہیرے اور جواہرات تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سونا کسی بھی طریقے سے ہو، کوئی آدمی گھڑی میں پہنا ہوا ہو جس میں سونے کا کام کیا گیا ہو یا سونا اس میں لگایا گیا ہو، سونے کا ڈیزائن بنایا گیا ہو، یا کسی طرح سے اس کی جو ہے زیبائش، آرائش، یعنی اس کو سجایا سنوارا گیا ہو، تو یہ تو الگ بات ہے کہ مرد جو گھڑی پہنے تو اس میں سونا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ تو ناجائز ہے سونا مرد کے لیے، لیکن زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کی ملکیت میں سونا چاندی ہوتا ہے کسی بھی حال میں۔ اس سے پہلے بتلایا گیا 7.5 تولے کا نصاب پہلے تھا، اب جو ہے زمین و آسمان کا چاندی اور سونے میں فرق ہونے کی وجہ سے فقہا نے چاندی کو نصاب بنایا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی عورت کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اور ایسا تو بہت ہی ناممکن ہے،
1-2 روپے بھی اگر ہوں تو جو ہے سونے کے ساتھ چاندی کا نصاب بیٹھ جاتا ہے 42,000 روپے، جو آج کی موجودہ 2 مئی 2021 میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ 42,000 روپے اگر جس کے پاس ہوں تو وہ جو ہے صاحب نصاب مالدار کہلاتا ہے شریعت کے حساب سے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور کسی کے پاس اگر نہیں ہے پیسے تو سونے میں سے جو ہے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس طرح سونا ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو سونا ختم ہو جائے گا، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر 42,000 روپے تک کا سونا اگر ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے ایک کوئی کچھ روپیہ اور رقم موجود ہے 1 روپیہ بھی، تو اب جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 42,000 روپے سے کم والے نصاب پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ایک دن زیور جو ہے پورا زکوٰۃ میں ختم ہو جائے گا، بلکہ کچھ مقدار اللہ نے فرض کی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے کم میں تو وہ مالدار نہیں کہلاتا۔ تو ایسا آدمی جو اتنے مال کا مالک ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ذکر کر دیا گیا زکوٰۃ کی پہلی تاریخ جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سال مکمل ہو، سال ختم ہوتا ہو تو اس آخری تاریخ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بقیہ مال پر جو ہم کو دینا ہے وہ نکال کر جن لوگوں سے ہم کو آنا ہے اس کو ملا کر جمع کر کے بقیہ مال پر جو ضرورت سے زائد ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ تفصیل ہے انشاءاللہ تجارت کے مال کے تعلق سے، اور بھی اس کے بعد میں مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال